نمبر 1 قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق، اور نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور حساسیت۔ یہ تقریباً قادیانیوں میں اور عام کافروں میں 10 فرق آپ کو بتاتا چلوں گا انشاءاللہ۔ کہ قادیانیوں میں اور عام کافروں میں 10 فرق، اس سے زیادہ بھی وہ مطالعہ سے اور اس سے بن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ کتابوں میں 2 یا 3 فرق جو ہے نا آپ کو ملیں گے، باقی مزید مطالعہ فرمائیں گے یا اور اس کے بعد آپ موازنہ کریں گے تو شاید کہ آپ 10 فرق اور اس سے زیادہ بھی پھر جو ہے نا وہ اندازہ لگائیں، اور آپ جو ہے نا یہ تحقیق اور یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ واقعی یہ عام کافروں سے بہت زیادہ خطرناک اور شرمناک۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، کافر تو بہت سارے ہیں لیکن ان کے خلاف اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور اتنے بڑے بڑے پروگرام اور اتنے بڑے بڑے کورس نہیں ہوتے، صرف عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے اور قادیانیوں کے خلاف اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں، مستقل جماعتیں کام کر رہی ہے اور کورس ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور کئی مرتبہ ان کے خلاف باقاعدہ زوردار تحریکیں جو ہے وہ چل چکی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں تسی کے بس ہاتھ دھو کے نہیں چل رہی ہے تو پیچھے پہ گئے ہو ہے، ہاتھ دھو کے نہیں ہم نے نہ دھو کے تم کو ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، یعنی بالکل رضائیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو ہاتھ دھو کے، تو میں نے کہا کہ ہاتھ دھو کے نہیں ہم انشاءاللہ نہ دھو، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنے والا زمانہ گیا انشاءاللہ نہ دھو کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، دوسرا عام طور پہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی کافر تو اور بھی بہت سارے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو، سکھ وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی سے بائی کاٹ کی اتنی زوردار تحریک نہیں چلائی جاتی، مطالبہ نہیں کیا جاتا جس طرح سے زوردار طریقے سے مطالبہ قادیانیوں سے بائی کاٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ 2 سوالات آپ نے بھی سنے ہوں گے، نہیں تو آپ کورس کر لیا، اب جب ماحول اور معاشرے میں جائیں گے تو آپ کو لوگوں سے واسطہ پڑے گا، وہی سوال کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے کچھ اور سوالات بھی لوگ کریں۔ تو یہ سوالات اسی وقت ذہن میں آتے ہیں جب قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق معلوم نہ ہو۔ عوام تو عوام رہی، بعض دفعہ علماء بھی غلط فہمی کھا جاتے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی قادیانی چلو کافر ہی صحیح، تو اور بھی تو کافروں کے ساتھ لین دین ہے، کاروبار ہے، حساب کتاب چلتا رہتا ہے، تو قادیانی کے ساتھ اگر لین دین ہو جائے، کاروبار معاملات ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ساری اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اسی وقت جنم لیتی ہیں۔ ان سب سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق، جب تک یہ فرق معلوم نہیں ہوگا تو یہ اور اس طرح کے کئی اور سوالات جو ہے نا وہ جنم لے سکتے ہیں، لیکن جب قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق معلوم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہو جائے، ہم لوگوں کو بتا دیں، تو اس طرح کے یہ سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اب قادیانیوں میں اور عام کافروں میں فرق۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قادیانی
دنیا کے اندر عام جو کافر ہیں، یہودی اور عیسائی دیکھ لیں، کافر ہیں لیکن وہ خود تو جھوٹے ہیں، لیکن جن ہستیوں کو، جن شخصیات کو انبیاء مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو خود تو اگرچہ جھوٹے ہیں لیکن جن شخصیات کو نبی مانتے ہیں وہ تو سچے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں؟ تو سچے نبیوں کے جھوٹے امتی، ان سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، ان سے کاروبار، ان سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن مرزائی، قادیانی خود بھی جھوٹے، اور جس شخص کو نبی مانتے ہیں، یہ مرزا، قادیانی، گاما کانا، یہ خود بھی جھوٹا، مرزائی بھی جھوٹے اور مرزا قادیانی بھی۔ جس شخص کو نبی مانتے ہیں وہ جھوٹا، جبکہ عیسائی اور یہودی جن شخصیات کو نبی مان رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خود اگرچہ جھوٹے ہیں، عقائد غلط ہیں، لیکن جن شخصیات کو نبی مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے سچے نبی۔ تو سچے نبی کے جھوٹے امتیوں سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کے جھوٹے دعویدار، ختم نبوت کے غدار مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، عام کافر دوسرے جو ہیں، دیکھیں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، وہ سارے وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو، ہم جو ہے نا عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم بدھ مت ہیں، ہندو سکھ ہیں، اور تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر لیں۔ یہ دوسرے کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں لگا، اور قادیانی جو ہے یہ بدبخت کافر ہونے کے باوجود اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، اسلام کا سٹیکر لگاتے ہیں۔ تو وہ کافر جو کفر کے رنگ میں، کفر میں واضح طور پر کفر کا اقرار کر کے کفر سپلائی کر رہا ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگا کے، لیبل اسلام کا، سٹیکر اسلام کا، اور اندر سے امت کے اندر کفر سپلائی کر رہا، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ قادیانی کافر ہونے کے باوجود اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، اس لیے یہ عام کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ کافروں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، ان کی عورت اگر ہو، ان کی لڑکی ہو، لڑکی اگر اہل کتاب میں سے ہے، یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے، یہودیہ ہے یا عیسائیہ، تو اس سے مسلمان لڑکا نکاح کرنا چاہے، مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے اس سے نکاح کرنا یہ جائز۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے، ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے اہل کتاب ہیں، ان کی پاک دامن عورتوں سے بھی ان میں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اگرچہ ان سے نکاح کرنا بہتر نہیں، بہتر نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے اہل کتاب شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی اہل کتاب زیادہ تر دہریے بن گئے، اللہ کے سر سے منکر، بہتر تو نہیں، لیکن اہل کتاب اگر صحیح معنی میں اہل کتاب ہو، اللہ پر، اللہ کے نبی پر
اور قیامت پر ایمان رکھنے والا ہو، تو اگرچہ وہ شرک بھی کر رہا ہے، اگرچہ اور بھی بڑے عیب اور بڑی کمزوریاں اس کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی عورت سے نکاح کرنا، مسلمان لڑکی اہل کتاب لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ تو کسی کو جائز نہیں، لیکن عورت ان میں سے ہو اور مرد جو ہے نا مسلمانوں میں سے، تو اگر اہل کتاب صحیح معنی میں اہل کتاب ہو تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ دلیل قرآن کریم کی آیت والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ لیکن دنیا کا کوئی مفتی کسی بھی مسئلہ کا یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لڑکی عورت اگر مرزائن ہو، قادیانی ہو اور اس سے مسلمان نکاح کر لے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ لیکن اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنا جائز، لیکن ان قادیانیوں سے، قادیان مرزائن عورت ہو، مرزائیوں کی جو عورت ہے مرزائیوں میں سے، ان سے کیا نکاح کرنا، یہ مسلمان کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھا فرق یہ ہے کہ ان عام کافروں میں سے جو یہود و نصارہ ہیں، ان کا ذبح کیا ہوا جانور، ان کا ذبیحہ وہ ہم مسلمانوں کے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اگر وہ حلال جانور جو ہمارے لیے کھانا جائز ہے اس کو وہ ذبح کر لیں، تو اگرچہ ذبح کرنے والا اور قصائی اور ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن یہودی یا عیسائی ہے، باقی ہندو سکھ نہیں، لیکن عیسائی اور یہودی اگر ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور، اس کا ذبیحہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ مائدہ 6 پارہ ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کا طعام، ان کا کھانا، وہ اگر تمہیں کھانا پیش کریں تو اگر وہ کھانا بظاہر حرام نہ ہو، سور یا ایسی چیز نہ ہو، یہ تو سور بھی کھا جاتے ہیں، تو اگر ایسا حرام جانور نہیں ہے، حلال جانوروں میں سے، تو اگرچہ ذبح کرنے والا وہ اہل کتاب میں سے، تو عام میں ضروری تو نہیں ہے کہ دال اور آلو ہی ہو، کبھی گوشت بھی ہو سکتا ہے، کبھی گوشت بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ذبح کرنے والا ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، وہ انہیں اہل کتاب میں سے، ان کا قصائی ہو، انہیں کا علاقہ ہے، ذبح کرنے والے ہوں، پھر بھی ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا، صرف اہل کتاب، باقی دوسرے کافر نہیں، ان کا ذبیحہ، ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن کیا دنیا کا کوئی ایک مفتی بھی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ قادیانیوں کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہو جائے؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطرناک لوگ، یہ ان اہل کتاب سے غلیظ اور خطرناک قسم کے کافر ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ، قادیانیوں کا ذبیحہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ 4 اور نمبر 5، عام کافروں میں اور قادیانیوں میں 5واں فرق یہ ہے کہ عام کافر جو ہوں گے وہ ناموں سے پہچانے جائیں گے، ان کے نام الگ ہوتے ہیں، وہ ناموں سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہیرے لال، نند لال، یہ کس کے نام ہے؟ ہندوؤں کے نام۔ یہ لال لال جو ہوتا ہے، ہیرے لال کے، نند لال کے، فلاں لال کے، فلاں لال، یہ لال شال جو ہوتے ہیں، یہ سارے کیا ہندوؤں کے نام۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی ہندو ہے۔ اور بیربل سنگھ، منموہن سنگھ، فلاں سنگھ، فلاں سنگھ، کوئی بھی ہو، ہوتے کا سنگھ، اب یہ کیا ہے؟ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سکھ۔
نام ہی الگ، جوزف مسیح، فلاں مسیح، فلاں مسیح، یہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ عیسائی ہے۔ اس طرح دنیا کے اور کافروں کو لے، ان کے نام مسلمانوں جیسے نہیں ہوں، ان کے نام الگ، لیکن قادیانی یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ دجالی ٹولہ ہے کہ نام کیا ہے جی تیرا؟ عبد الرحمن، آپ کہیں گے یار بڑا پیارا نام ہے، نام کیا ہے جی؟ عبداللہ، نام کیا ہے جی؟ عبدالعزیز، آپ بڑے خوش ہوں گے کہ یہ تو شکر ہے مسلمان ہے، کافی عرصہ اس کے ساتھ رہن سہن علیہ السلام، اور آپ کے کہیں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ملوث تو قادیانی، یہ دھوکہ کیوں لگا؟ کافی کافروں کو آپ نے نام سن ہی پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں سال گزر گئے، کالج میں، یونیورسٹی میں، بازار میں اور آفس اور دفتروں میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ان بدبختوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں۔ دیکھیے پہلا تعارف تو آدمی، باقی تعارف تو کئی بعد میں ہوتا ہے، سر دست تو آدمی جب ملاقات کرتا ہے تو نام ہی پوچھتا ہے۔ عام جو کافر ہیں وہ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن قادیانی یہ وہ نام کی ٹولہ ہے، وہ فتنہ ہے کہ ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے، تو آدمی ایک عرصے تک مسلمانوں والے نام ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ قادیانی ہے یا مسلمان۔ عام کافروں کے نام الگ ہیں، نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن قادیانی ان بدبختوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں۔ کتنے فرق ہو گئے؟ 5۔ چھٹا فرق نمبر 6 کہ قادیانی جو ہے یہ صرف کافر نہیں، یہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اسلام چھوڑ کے مرزائیت کی طرف گئے ہیں تو یہ مرتد ہے، یہ مرتد کہلائیں گے، مرتد ارتد عن الاسلام۔ اور اگر یہ اسلام سے پھر کر قادیانیت کی طرف نہیں گیا، پیدائشی طور پر قادیانی ہے، تو اسے ملحد اور زندیق کہا جاتا ہے، اسے ملحد اور زندیق کہا جائے گا۔ جو تو پیدائشی طور پر مسلمان تھا، بعد میں قادیانی ہوا، تو یہ تو مرتد ہے۔ اور پیدائشی طور پر اگر کیا ہے وہ قادیانی ہے، ماں باپ قادیانی ہے، قادیانی کے ہاں اس نے جنم لیا ہے، تو اس صورت میں اس کو ملحد اور زندیق کہا جائے گا۔ اور مرتد ہو یا ملحد اور زندیق ہو، یہ کفر کی انتہائی خطرناک قسم ہے۔ مرتد اور ملحد اور زندیق یہ کفر کی عام قسمیں نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ خطرناک قسمیں۔ عام کافر کو عام حالات میں نہیں قتل کیا جاتا، لیکن مرتد کو عام حالات میں بھی قتل کیا جائے، کیونکہ یہ اسلام کا غدار ہے، اسلام سے پھر کے یہ قادیانیت کی طرف گیا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مرتد ہے، اور مرتد واجب القتل، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکمران کوئی جڑا ہو، خسرا ہوا تو کر دیں، حکمران اگر کیا ہے طیب اردوان جیسا ہو، کوئی نرمتا ہو، اور تو وہ ایک دم ہے کہ یہ بھی نہ جینے دے، اور اگر ہو خسرا جیسا سب دیں۔ چھٹا فرق کیا ہے؟ چھٹا فرق کیا ہے کہ قادیانی صرف کافر نہیں ہے، بلکہ قادیانی مرتد یا ملحد اور زندیق ہے۔ ملحد اور زندیق وہ ہیں جو ضروریات دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں، جیسے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، لیکن قادیانی ٹولہ اس کا معنی کرتا ہے کہ نبی ساز، نبیوں کی مہر۔ پہلے اللہ کی مہر سے نبی آتے تھے، اب حضور علیہ السلام کی مہر سے نبی بننے لگے، تو مرزا پر بھی ٹھپا لگا لیکن لگا ہاتھ سے، مرزے پر بھی ٹھپا مہر لگی لیکن آنکھ پہ لگی۔ یہ جو خاتم النبیین کا 14 صدیوں سے پوری امت، تمام مفسرین محدثین ایک معنی کر رہے ہیں کہ آخری نبی، آخری نبی، اور قادیانی جماعت اس کا معنی کرتی ہے خاتم النبیین، نبی ساز، نبی بنانے والے،
نبیوں پر ٹھپا لگانے والے، ٹھپا لگا لگا کے، مور لگا لگا کے نبی بنانے والے، یہ جو معنی ہے اس کو قرآن کی زبان میں الحاد کہا جاتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، الحاد، اور احادیث مبارکہ میں اسے زندقہ کہا جاتا ہے۔ اور الحاد اور زندیقیت یہ کفر کی سب سے خطرناک، مرتد سے بھی خطرناک ہے۔ دیکھیے عام کافر کو صرف کافر ہے، اس کو ہم حالات میں نہیں، مرتد ہوگا تو اسے قتل کیا جائے، اس کی اولاد کو نہیں۔ ملحد اور زندیق ہوگا تو اس کی 100 نسلیں بھی اگر گزر جائیں گی، جب بھی کوئی اسلامی حکمران آئے گا، نر حکمران آئے گا، مذکر حکمران آئے گا، مؤنث نہیں، مذکر حکمران آئے گا تو وہ ان پر حد جاری کرے گا، سزا جاری کرے گا اور تختہ دار پہ لٹکائے گا۔ یہ ملحد اور زندیق، ملحد اور زندیق، اور یہ کفر کی خطرناک ترین قسم ہے۔ الحاد اور زندقہ، ملحد اور زندیق ہونا، یہ کفر کی انتہائی خطرناک۔ ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل گزر گئی، اس سے 100ویں نسل اگر جا رہی ہے اس ملحد اور زندیق کی، لیکن یہ بھی خاتم النبیین کا الٹا معنی کرتے ہیں۔ یہ بھی نماز کا معنی بس کیا ہے، نماز کی توجہ اور دھیان کر لینا، باقی نماز پڑھنا نہیں، صلاۃ کا یہ معنی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی کوئی ایسی تحریف کرتا ہے جس سے کہ فریضہ اسلام اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار یا اس میں ایسی تعویل ہے کہ وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، تو ایسی تعویل کرنے والے کافر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملحد اور زندیق۔ ملحد اور زندیق۔ قادیانی صرف عام کافر نہیں ہے، بلکہ یا تو مرتد ہیں اور یا ملحد اور زندیق ہیں۔ کتنے فرق ہو گئے؟ 6 نمبر تو پورے ہو گئے۔ نمبر 7 نمبر ہے نمبر 7 لکھ لیا نا؟ یہ میں ذرا مختصر بتا رہا ہوں، اس میں مزید تفصیلات بھی ہو سکتی ہیں، مزید پھیلایا بھی جا سکتا۔ نمبر 7واں فرق یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے سب سے بڑا کافر دنیا کے اندر جو مشہور ہے وہ شیطان، ابلیس، عزازیل، شیطان سب سے بڑا کافر ہے۔ عام خطیب کا جملہ نہیں بتا رہا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ہفتے تقریباً خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، اور یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اور فرمایا جب دیدار ہوا پوچھا آقا آپ کی شفاعت لینے کا بہترین ذریعہ کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انور شاہ میری ختم نبوت کی حفاظت، ختم نبوت کی پہرے داری ہے، چوکی داری ہے، جو میری ختم نبوت کا پہرا دے گا قیامت کے دن محمد پاک کی شفاعت اس کے لیے ہوگی۔ تو اس کو مقصد بنانا ہے، مقصد۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان دنیا کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، لیکن مرزا قادیانی کا کفر شیطان سے بھی بڑھتا ہے۔ مرزا قادیانی کا کفر شیطان سے بھی بڑھتا ہے، اور جو اس کو کافر ماننے کے بجائے اس کو مہدی مانے، مسیح مانے، اسے نبی مانے، یہ کتنا خطرناک کام ہوگا۔ کیونکہ شیطان نے وجہ یہ کہ شیطان نے ایک نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توحید کی، اور مرزا غلام قادیانی نے، اس بدبخت نے 1.25 لاکھ انبیاء کی توحید کی۔ شیطان نے، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 7 وجہ بھی بتا رہے ہیں، دلیل بھی بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی شیطان سے بھی بڑا کافر ہے۔ وجہ شیطان نے، ابلیس نے ایک نبی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ آدم علیہ السلام کی توحید کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ نے اس کو پوری مٹی سے بنایا، مجھے تو آگ سے بنایا۔ ایک نبی کی توحید کی، لیکن مرزا غلام قادیانی یہ وہ بدبخت ہے کہ اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کی توحید کی۔
کیسے؟ ہر نبی نے آ کر اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی اپنی امت، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، ختم نبوت کے تاجدار وہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن آخری نہیں، آخری وہ تشریف لائیں۔ جب ہر نبی نے یہ کہا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، اور مرزا غلام قادیانی اور قادیانی جماعت آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والی جماعت ہے، تو بھلا بتائیے یہ سوالات انبیاء کی توہین ہے کہ نہیں؟ نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، نبی کبھی جھوٹ بھی بولتا، نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو لم یظہر محمد بن عبد اللہ، اگر محمد بن عبداللہ تشریف نہ لاتے، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری نہ ہوتی، لبطلت نبوت سائر الانبیاء، تو سارے نبیوں کی نبوت باطل ہو جاتی۔ کیوں؟ ہر نبی نے کہا کہ آخری نبی آئیں گے، ہر نبی نے کہا آخری نبی آئیں گے، اگر آقا علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو ان انبیاء کی یہ بات تو جھوٹی ہو جاتی ہے، جھوٹا شخص ورنہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام انبیاء کی صداقت کا تقاضا یہ ہے، اور ہر نبی صداقت کا علم بردار ہوتا ہے، سچائی کا علم بردار ہوتا ہے۔ اس لیے مرزا غلام قادیانی نے، شیطان نے ایک نبی کی توہین کی اور مرزا قادیانی نے 1.25 لاکھ انبیاء کی توہین کی۔ تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کفر جو ہے یہ شیطان سے بھی اور یہ شیطان سے بھی دلیل بھی صاحب۔ اور نمبر 8واں فرق یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے اور بڑا کفر ہے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے اور بہت بڑا کفر ہے۔ ایک آدمی کھانا پینا بھی کرتا ہے، زیادہ کھا پی لیتا ہے تو پھر واش روم بھی بھاگتا ہے، شیزان کی فیکٹری میں جاتا ہے، زیادہ کھا پی کے کہاں جاتا ہے؟ شیزان کی فیکٹری، وہاں سارا تو شیزان ہی ہوتا ہے۔ واش روم کا نیا نام کیا رکھیں گے؟ شیزان قادیانی ہاؤس، قادیانی ہاؤس۔ تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ نمرود نے یہی دعویٰ کیا تھا کافر ہے، فرعون نے یہی دعویٰ کیا کافر ہے۔